و مسلمہ ناظرین کرام سامعین محترم، اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، دین کے ساتھ مضبوطی اختیار کرنے کی توفیق، اسے سیکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کی بھی کثرت کیا کریں، استغفار کی بھی کثرت کیا کریں۔ اللہ سے بڑا کرم فرماتا ہے، درود پہ رحمتیں برستی ہیں، رحمت کرم برستی ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پہ رب 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں دیکھتا، مجھے نہیں دیکھتا ہم کتنے گندے ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، یہ نہیں دیکھتا۔ وہ دیکھتا ہے یار کے لیے عرض کی ہے، یار کے صدقے تم پہ 10 مرتبہ نظر رحمت فرما دی۔ آج تو ہم کہتے ہیں وہ مجھے دیکھیے، وہ مجھے دیکھیے، وہ مجھے دیکھیے۔ مجھے بتاؤ جتنے رب نظر رحمت سے دیکھیے وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ ایک مرتبہ دودھ بھیجے میں 10 مرتبہ رحمتیں مل جائیں، 10 صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں اور 10 درجے بلند ہو جائیں، تو بندے کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور بھی درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار پہ اللہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، نیکوکار استغفار کرتے۔ شہزاد رحمت فرماتے ہیں کہ گناہ گار از گناہ استغفار کنت، گناہ گار گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ عابد از عبادت استغفار کنت، عابد عبادت کر کے معافی مانگتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہو کے معافی نہیں مانگ رہے، اور وہ جو نیکوکار ہیں وہ نیکی کر کے بھی معافی مانگتے ہیں، آج سے انکساری کرتے ہیں، اللہ انہیں بلند کرتا جاتا ہے۔ کیونکہ استغفار میں کیا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، اس میں عاجزی ہے، تکبر گیا۔ اگر وہ دل سے ہو کے کہے، اوپر اوپر سے تسبیح نہ پھیرے، دل سے ہو کے کہے مالک واقعی میں گناہ گار ہوں، میں سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، جو ہے تیرے کرم سے، تیرے فضل سے اللہ پاک اسے بلند کرتا ہے، اور اس کے دنیا بھی بڑے کام ہو جاتے ہیں، اخروی بھی تو اخروی ہیں۔ یہ نہیں سمجھو کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، کل دائن دواؤن، ہر بیماری کی دوا ہے۔ فرمایا گناہ کی دعا استغفار ہے، اب گناہ کی دعا استغفار ہے، یہ یاد رکھیں۔ استغفار سے دنیاوی معاملات، تکلیفیں، پریشانیاں بڑی جلدی دور ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف جھکنا ہے، ماننا ہے کہ مالک میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں۔ اس استغفار بھی کثرت سے کیا کریں، اور یہ یاد رکھیے ذات محترم، معاف کرنا بھی اپنے آپ پہ لازم کر لیں، انتقام لینے کو چھوڑیں۔ انتقام میں پھر بندہ زیادتی پہ جاتا ہے۔ ایک اس نے بات کیا کہ 10 سنائی، اس نے ایک گالی دی، 10 گالیاں دی، نہ ماں چھوڑی نہ باپ چھوڑا، پھر اس سے پھر گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں کیسی کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے گولی چلا دیتے ہیں، بندوق پکڑ لیتے ہیں، پسٹل پکڑ لیتے ہیں، ذرا موٹر سائیکل لگ کے اتر کے نہ مادے کے نہ ادھر تھپڑ، جیلوں تک، لڑائیوں تک، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن سے دوری ہے نا، دین سے دوری ہے۔ رفمت ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، ضرور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بخشا، یہ تو لمن عزم الامور، پختہ امور میں سے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے یہ معاف کریں۔ اللہ کے محبوب کی صفت پاک آپ معاف کرتے، درگزر فرماتے۔ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے انتقام نہیں لیا، اور ہم اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی ذات کو سامنے رکھ کے انتقام لیتے ہیں۔ جب شریعت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑا نہیں ہوتے، جہاں ذات آتی ہے ہم کسی کو چھوڑتے بھی نہیں، ہم تعلیمات مصطفیٰ سے دور ہیں۔ اب دیکھو ہمارا رب کریم کتنا معاف فرمانے والا ہے، وہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں نے جو کام کیا ہے نا اس کا کیا ہے جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور رب فرماتا ہے میں تو کثیر سے معاف کر دیتا ہوں، کثیر معاف کرتا ہوں۔ دیکھو تم مانگ بھی نہیں رہے، تم دعا بھی نہیں کر رہے، اور تمہارے کتنے گناہ ہو گئے ہیں تمہاری ہی وجہ سے ہوئے، اور اللہ جل وعلا فرماتا ہے پھر بھی معاف کر رہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تو جو مانگے اس پہ کتنا کرم فرمائے گا، جو اس کے چوکھٹ پہ قدم سر رکھ دے کتنا کرم فرمائے گا، جو سرنڈر ہو جائے کتنا کرم فرمائے گا۔ اس کی صفت ہے کہ بن مانگے بھی تمہیں معاف کر رہا ہے، وہ مانتا ہے بہت سے معاف کرتا ہوں۔ تو جب وہ بہت سے معاف کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے، ہم کیوں نہیں درگزر کرتے، ہم کیوں انتقام پہ آ جاتے ہیں، ہم کیوں لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، نہ ماں کو چھوڑتے ہیں نہ باپ کو چھوڑتے ہیں۔ اگر اللہ کی یہ صفت کا جلوہ آپ کو مل جائے تو پھر دیکھو آپ کتنی بلندی پہ پہنچ جائیں۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، یہ یاد رکھیے۔
جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ تو جو غصہ جھاڑتا ہے، جھاڑنے سے پہلے اسے سوچ لینا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک ذات پاک ہے، اگر اس نے تجھے پکڑ لیا تو بچ نہیں سکے گا۔ تیرا غصہ کیا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، تو غصہ اتارنے لگا ہے تو اس نے تیری گرفت فرما لی تو بچ نہیں سکے گا۔ وہ ہر ایک پہ غالب ہے، اس سے جلال سے ڈر، اس کے غضب سے ڈر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، کسی نے پوچھا مجھے نصیحت کریں، میں لا تغضب، غصہ نہ کر، پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کر، پھر کہا لا تغضب، بار بار۔ اس کا مطلب وہ بہت غصے والا تھا، جسے آپ فرما رہی تھی۔ یہ غصہ جو ہے نا، اسی سے بندہ پھر معاف نہیں کرتا، اسی سے انتقام پہ آتا ہے، اسی سے حد سے آگے بڑھتا ہے۔ تو جب غصہ ہے تو اللہ کو سامنے رکھو کہ مالک کے کہنا جو مجھے پکڑ لے میرے گناہ پہ تو میرا کیا حال ہو، تو میں بھی چاہتا ہوں رب مجھے معاف کر دے، تو پھر یہ بھائی بھی تو چاہتا ہے نا یہ مجھے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، خالق کا کہنا تجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے تھوڑی مشق کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، نیک لوگوں کی سنگت میں آنا پڑے گا، علم دین حاصل کرنا پڑے گا، حضور کے کردار کو پڑھنا پڑے گا، صحابہ کے کردار کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر یہ سوچ آئے گی کہ ہم نے انتقام نہیں لینے، اور ہم نے غصے میں آ کر نہ باپ دیکھنا ماں دیکھنا، یہ صورتحال پیدا نہیں کرنی، بلکہ اس وقت خالق کائنات جل وعلا کو دیکھتے ہوئے، آمنہ کے لال کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کے کردار کو دیکھتے ہوئے، اولیاء کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے، پھر خالق کائنات نے ہمیں زمین سے اٹھا کے عرش پہ پہنچانا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔